बहन का रिश्ता देने को लोग गाली न कहें और उस बंदे को हीरो करार दें, फिर उसका नतीजा यही निकलता है। सेम पैटर्न के ऊपर एक शख्स ने आज फिर जो है वो शोएब राजा भाई को एक जगह पे हरास करने की कोशिश की, उनको धमकी लगाई कि तू कनाडा आ, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा नंबर है, तू आ, मैं तेरी गिच्ची मरोड़ दूंगा, ये अल्फाज थे। और शोएब भाई ने उससे कहा कि आप भी कैमरा ऑन करके दिखा दें आप है कौन। शोएब भाई बिल्कुल काम और आगे से जो है ना एक चिल उससे बात कर रहे हैं, लेकिन वो शख्स पूरे गुस्से में है। शोएब भाई अब हंसने की कोशिश करते हैं, मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शख्स मुसलसल गुस्से में नजर आता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मस्जिद के अंदर घुसने वाला शख्स जो था वो बिल्कुल गुस्से के अंदर नजर आ रहा था। और ये जिसकी फोटो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये शख्स, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ ये कहाँ पे काम करते हैं, क्या करते हैं। इनकी शक्ल जो है, इसके स्क्रीनशॉट सब लोग ले लें लाजमी तौर पे, क्योंकि अब ये मामला हमारे सामने बड़ा क्लियर हो गया है। ये वो शख्स है जो पुष्टपनाही करता है, ये वो शख्स है, इसका नाम राणा राशिद है और राणा राशिद ऑफिशियल के नाम से ये शख्स टिकटॉक पे पाया जाता है। और ये है जो इन गैंगस्टर्स की पुष्टपनाही करता है। ये शख्स वहां पे कॉल पे चढ़ा और फिर से इसने एक भी दफा, ये कॉल पे मौजूद है, हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, आप ये देखिए, ये बंदा वहां, वो देखें जहां पे लाल निशान हमने लगाया है, ये बंदा वहां पे बैठा हुआ है जब इसके सामने धमकियां लगाई जा रही हैं कि तू आ, मैं तेरी गिच्ची मरोड़ दूंगा। ये शख्स बैठा है और ये चुप है। उस बात पे इसने नहीं रोका, लेकिन जैसे ही हमने नीचे कमेंट किया कि भाई रिकॉर्डिंग हो गई है आपकी, आपने जो धमकी दी है आपकी रिकॉर्डिंग हो गई है, तो ये शख्स चिल्ला उठा फौरी तौर पे, हुसैनी साहब बराड़ बंद करें, हुसैनी साहब बराड़ गिरा दें, सबूत ना ले लें मुसलमान, रिकॉर्ड ना कर लें इस चीज को। इससे पूछा हमने कि क्या उसको तुमने क्यों नहीं किया रद्द, वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, सारे सबूत हमने सेव कर लिए हैं। इस शख्स से, राणा राशिद से हमने पूछा कि उसकी मजम्मत आपने क्यों नहीं की। उसने फिर वही बात की कि तू मैनू भैन दा रिश्ता देना है, उसने फिर वही बात की कि मैं तेरी गिच्ची मरोड़ दूंगा। ये धमकी लाइव के ऊपर एक बंदा दे रहा है और आप उसको नहीं रोक रहे हैं और आप कह रहे हैं हुसैनी साहब को बराड़ बंद कर दें। अब इन्होंने फिर से हुसैनी साहब को जो है वो एक हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट की है, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जी आप बराड़ बंद करें, ये वो। खैर इन्होंने सिफारिश करके हम सबको नीचे भी उतरवा दिया और पूरी बराड़ के ऊपर जो है वो कादियानियों ने कब्जा कर लिया। वहां पे जब ये अपना मंजन बेच रहे थे तो फिर एक भाई आगे, कश्मीरी नाम से को भाई आगे, उन्होंने इन्हें मुंह पे तमाचा मारा और इन्हें याद दिलाया कि पिछले हफ्ते तुम लोगों ने जो दहशतगर्दी मस्जिद के अंदर की है, अभी तक तुम्हें शर्म नहीं आई है, और तुम लोग फिर जो है वो मुसलमानों को धमकियां दे रहे हो कि हम गिचियां मरोड़ देंगे। यार अफसोसनाक ख़वातीन और हज़रात सिचुएशन है। हमने बारहा वो जुमला जमात से सुना कि हमारा मक्की दौर चल रहा है, जब मदनी दौर आएगा इन मुसलमानों को हम जो है वो तहस नहस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे ये लग रहा है कि ये लोग शायद एक दूसरे को यही मैसेज अब देना चाह रहे हैं कि हमारा मक्की दौर खत्म, मदनी दौर आ गया है। मुसलमानों को खूब धमकियां लगाओ, सोशल मीडिया के ऊपर भी लगाओ, ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे भी लगाओ। और जब कोई कह दे कि भाई धमकी लगा रहे हो कौन, अपना चेहरा तो दिखा दो, तो उसको कहो भी तुमने बहन का रिश्ता देना है। सेम डिट्टो ख़वातीन और हज़रात, ये वही पैटर्न जो अमेरिका के अंदर देखा गया, वो कनाडा की एक एमडी के अंदर भी वही पैटर्न देखा गया। और याद रखिए, ये मत भूलिए कि अमेरिका वाले मामले को कनाडा का ही एक मुरब्बी अंसर जो है वो पूरे मामले को उसको वॉच कर रहा था, उसको इंस्टिगेट कर रहा था। और अब कनाडा से जब ये शख्स बगौर उसके मुबैना तौर पे वो कनाडा से है और उसने शोएब राजा भाई को धमकी लगाई, अब ये राणा राशिद ऑफिशियल उसकी दिफा में मैदान में उतर चुका है। जैसे कि पहले ये रॉडमैन राशिद के दिफा में उतरा था, अब इस बंदे के दिफा में भी ये जगह जगह जो है इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वहां पे जो डिफरेंट ब्रॉड चलाने वाले होस्ट हैं उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। 50-50 60 साल के लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि आप जो है ना ब्रॉड बंद कर दें क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग हो गई है। धमकी देने पे शर्म नहीं आती इन लोगों को, इस तरह के रवैये पे सामने सीधा अगला बंदा के चेहरा दिखाओ तो उसे कहे बहन का रिश्ता दे रहे हैं, इस पे शर्म नहीं आती इन लोगों को। और ये जनाब ब्रॉडे बंद करवाते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग ना हो जाए। ये कश्मीरी साहब शायद वही है, नीचे मुझे उनकी आईडी नजर आ रही है, अगर वो कॉल पे आ जाए तो। भारत जी ख़वातीन और हज़रात, आप इस ब्रॉड को खूब और दबा के जरा डबल टैप और शेयर करें, क्योंकि इस वक्त मुसलमानों की जानों को जो है वो खतरा है और हर तरफ अहमदिया गुंडे जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं। वंस अगेन फिर से इन्होंने हमारे एक भाई को जो है वो लाइव ब्रॉड के ऊपर जो है वो जान से मारने की, शोएब भाई समझ रहे थे मजाक है, इन्होंने हंसते हुए आगे से पूछा कि भाई कौन है, क्या है, नहीं वो दूसरे कश्मीरी थे, मैं आपको समझ गया। तो वो बंदा फुल सीरियस टोन में अपनी बात किए जा रहा था कि तू आ, मैं तेरी गिच्ची मरोड़ दूंगा। बहरहाल हमारे साथ शोएब भाई खुद भी मौजूद है। शोएब भाई, सबसे पहले तो हम जो है वो आपके साथ भरपूर जो है वो इजहार हमदर्दी करते हैं कि आपको इन लोगों ने पता नहीं क्यों निशाने पे रख लिया है। आप मुस्कुरा के, हमेशा हंस के मुस्कुरा के बात करते हैं, लेकिन ये आगे से मारने की धमकी भी देते हैं आपको और एड्रेस और पता नहीं क्या क्या बताते हैं। और फिर जो है कुछ लोग इन्होंने आगे रखे हुए हैं अपने दिफा के लिए, जो आ जाते हैं फौरी तौर पे और कहते हैं भाई आप बात ही ना करो। ये क्या लॉजिक है कि भाई हम सांस भी ना लें,
بات نہ کرو تو اب بات کریں گے تو دھمکی لگا دو گے کیا؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ. اس بندے کو جب میں نے یہ پوچھا کہ آپ کا نام فضل عمر ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ قادیانی ہیں، تو اس نے کہا ہاں میں بالکل قادیانی ہوں. اس کے بعد اس نے مجھے وہ دھمکیاں دینی شروع کر دی اور اس نے یہ کہا کہ میں 2 سال کینیڈا کی جیل میں رہ چکا ہوں کہ میں پیشہ ور جو ہے وہ ایسے مجرم ہوں کہ میرا یہ کام ہی ہے لوگوں کو دھمکانا. بالکل اس نے خود یہ مانا ہے، ہم نے سنا، اس نے کہا میں 2 سال کینیڈا کی جیل میں رہ چکا ہوں. اب ہم سوال یہ اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا کے منصف مزاج لوگوں کے سامنے میں کہ ایک شخص جو کہ خود کو بتا رہا ہے کہ سزا یافتہ مجرم ہوں میں، اس کو یہ بندہ کیوں ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ اس کی اسکرین شاٹ لیں، اس کی فوٹو کا اسکرین شاٹ لیں. یہ جی کسی دفتر میں کہتا ہے میں کام کرتا ہوں اور مجھے جو ہے میری جاب کو خطرہ ہے، مجھے مسئلہ ہے، اور دیکھ لیں کہ پھر آج یہ جو ہے مجرموں کی پشت پناہی کرتے ہوئے یہ شخص پکڑا گیا ہے. آپ کو اگر اپنی جاب کی فکر ہے تو آپ کیوں مجرموں کی پشت پناہی کرتے ہیں؟ میرا سوال ہے اس کمپنی سے جنہوں نے اس شخص کو اپنے یہاں پہ جاب دے رکھی ہے کہ کیا آپ ایسے لوگوں کو اپنے دفتر میں رکھتے ہیں جو لوگوں کو دھمکانے والوں کی پشت پناہی کرتے ہیں؟ جی سہیب راجہ صاحب، میں ونس اگین آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن مجھے شروع سے ذرا آپ یہ واقعہ بتائیے کہ یہ کس طرح سے ہوا. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بڑی اچھی براڈ چل رہی تھی اور آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ احمدی ہیں، تو وہ کس طرح سے مطلب اس شخص نے آپ کو دھمکیاں دینا شروع کی، اور پھر یہ راشد رانا صاحب جو ہیں یہ بیچ میں کیسے ہے؟ جی سہیب صاحب موجود ہیں آپ؟ جی میرے خیال میں وہ تھوڑے سے اوے ہیں، وہ واپس آ جاتے ہیں. عابد حسین طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عابد صاحب السلام علیکم، آپ کو ویلکم کہتے ہیں شو میں. عابد صاحب وہ سلسلہ جو امریکہ کے بروکلن کی مکی مسجد سے شروع ہوا تھا وہ اب کینیڈا تک پہنچ چکا ہے. سرے عام منہ سے مان کے 2 سال جیل میں رہنے والے مجرم، ان کی پشت پناہی جماعت احمدیہ کر رہی ہے اور وہ سرے عام دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں کہ تو میرے پاس آ میں تیری گچی مروڑ دوں گا. افسوسناک صورتحال ہے. عابد حسین طاہر صاحب آپ بھی سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم دوسری السلام. بات جو آپ نے بات کی میں ابھی ہی آپ کی زبان سے ہی سن رہا ہوں اور شعیب صاحب اس کی گواہی دے رہے ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ آیا. پہلے تو میں اپنے محترم عزت مآب بھائی شعیب صاحب جو ہے ان کی جرأت اور حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتا ہوں کیونکہ یہ میرے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں میرے. تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تمام مسلمان آپس میں ایسے ہی بھائی ہیں کہ جیسے کہ حقیقی بھائی ہوتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے قادیانی کی تھی کہ اس نے کوئی دھمکیاں دی اور پہلے وہ مسجد والا واقعہ پیش آیا یو ایس اے کے اندر اور آپ دھمکیاں، تو یہ جماعت جو ہے وہ تو مرزا غلام قادیانی سے لے کے اب تک یہ تو تھی گنڈوں کی جماعت. یہ تو دھونس دھمکیاں اور سارا کچھ آپ روحانی خزائن پڑھ کے دیکھ لیں. مرزا غلام قادیانی نے دھمکیوں گالیوں کے علاوہ اور کیا تعلیم دی ہے اسلام کی؟ کوئی تعلیم نہیں. پھر اس کے بعد بشیر الدین محمود، اس نے بھی دھونس دھمکیاں اور یہ سارا کچھ، بلکہ قتل بھی کروا دیا بشیر الدین محمود نے. تو وہ جو محمد علی تھا اس نے قتل بھی کر دیا ایک بندے کا، اور پھر اس کو عزت و احترام کے ساتھ بجائے مجرم قرار دینے کے جس کو عدالت سزائے موت دے رہی ہے قتل کے جرم میں، اور بجائے اس کو اس سے قطع تعلق کر دے، انہوں نے اس کو عزت کے ساتھ بہشتی مقبرے کے اندر وصیت نہ ہونے کے باوجود اس کو دفن کیا، اور مرزا بشیر الدین محمود خود اس کا نماز جنازہ پڑھاتا ہے. تو یہ تو مجرموں کا خود پشت پناہی کرتی ہیں، ان کے ہو اجداد سے یہ بات شروع ہوتی ہے. تو اب اگر راشد رانا یا کوئی اور جو ہے وہ کسی کی پشت پناہی کر رہا ہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. آہیر بھائی جی بہت شکریہ. میں آپ کو عابد صاحب اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں براڈ کو ایک دفعہ شیئر کر دیں سب لوگ. میں آپ کو جناب ثبوت ہمارے پاس ہے، میں آپ کو وہ ریکارڈنگ سنا دیتا ہوں. پہلے ذرا میں دکھا دوں آپ کو کہ کون کون براڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ لیں اس کو بڑے اچھے سے، اور پھر میں آپ کو تمام جو ثبوت ہیں وہ میں فراہم کیے دیتا ہوں. آپ یہ ذرا ایک سیکنڈ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ حسینی صاحب کی براڈ ہے. حسینی صاحب کا اس میں انہوں نے تو ڈراپ کر دیا، انہوں نے تو نہیں دی دھمکی، نہ وہ اس میں شامل ہے. بہرحال آپ دیکھیں ٹروتھ سیکر ہے، اور یہ مجرموں کا پشت پناہ رانا راشد جس کی فوٹو ہم آپ کو بار بار اسکرین پہ دکھا رہے ہیں یہ موجود ہے.
یہ کوئی ایم موسیٰ 708 صاحب موجود ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ مولوی صاحب موجود ہیں جو بڑے ٹھنڈے اور بڑے نرم بنتے ہیں, ان کے منہ سے بھی ایک جملہ نہیں نکل رہا کہ بھائی تم دھمکیاں دے رہے ہو کسی کو مارنے کی. لیکن دیکھ لیجئے گا ایک ہفتے بعد یہ آ جاتے ہیں, جب معافی بریگیڈ آ جاتی ہے, جی ہم بہت اچھے ہیں, ہم جی بڑی ان کی تردید کرتے ہیں. یہ شعیب راجہ صاحب ہیں, اور یہ وہ بندہ ہے ساتھ فضل چودھری کے نام سے, یہ جو ہے یہ جس نے دھمکیاں دی ہیں کہ میں گچی مروڑ دوں گا, یہ وہ بندہ بیٹھا ہے. اب ہم آپ کو جو ہے وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ سناتے ہیں پوری, آپ یہ سنیں ذرا اور یہ دیکھیں. جیسے ہی میں نے ریکارڈنگ لگائی وہ بات گزر گئی تھی, پچھلی بات بھی کسی بھائی کے پاس یقیناً ہوگی, وہ ریکارڈنگ نکل آئے گی, لیکن اس کے اندر دوبارہ سے بھی اس نے دھمکی لگائی ہے. یہ آپ غور سے سنیے گا ذرا. صاحب ایک منٹ صبر کرو, فضل صاحب نو گل کرن دو. کی مسئلہ ہے, تسی کہندے شور مچا دے نے سہیب راجہ کا انٹرویو لینا چاہ رہا ہوں, میں انٹرویو او یار فضل صاحب نال تے گل کر لین تو موسیٰ صاحب تہاڈا. یہ آواز آ رہی ہے, آواز صحیح آ رہی ہے عابد بھائی, آواز صحیح آ رہی ہے؟ طاہر بھائی آواز تو آ رہی ہے لیکن کم آ رہی ہے. ایک سیکنڈ, اب ٹھیک ہے. لیکن کم آ رہی ہے. یہ جو سارے لوگوں نے شور کیا ہے, یہ شور اس لیے انہوں نے کیا ہے کیونکہ میں نے نیچے کمنٹ کے دیکھے, میں کمنٹ لکھ رہا ہوں نیچے کہ شعیب صاحب دوبارہ پوچھیں ذرا, میں ریکارڈ کروں کہ اس نے کہا کیا ہے, کیونکہ انہوں نے مکر جانا ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے ریکارڈنگ لگائی ہے تو یہ انہوں نے شور مچا دیا ہے, اوپر رانا راشد بھی شور مچائے گا, اور وہ دیکھیں وہ بیک گراؤنڈ پہ گیا ہوا ہے, فوری طور پہ اس نے کالیں گھمانا شروع کر دی ہیں. کیونکہ یہ بندہ میں نے بتایا آپ کو, یہ ان کا لیزون آفیسر ہے, یہ سیکٹری براہ رابطہ ہے اس گینگ کا. یہ پورے مطلب جتنے بھی گینگسٹرز ہیں, یہ ان کو آپس میں رابطے یہ بندہ کرواتا ہے, رانا راشد. یہ ہر جگہ ہر براڈ پہ پہنچتا ہے ان کا دفاع کرنے. تو یہ اب سنیے گا, آگے دیکھیں. جی فضل صاحب کی کہہ رہے ہو؟ اچھا اپنا نمبر لکھو تھلے. کیا نمبر میرا؟ ہاں جی ہاں جی, ٹھہرو ایک منٹ 647 اگے 2223872. ٹھیک ہے جی, تھلے لکھ دیتا میں, اسکرین شاٹ لا. جی جی ٹھیک ہے جی, صحیح. نام کی یہ تڑ ہے ہی نام ہے فضل اچھا اچھا, میں نمبر کر لیا, میں تہاڈا نمبر نوٹ کر لیا 6472223872. اچھا کیمرہ کھول سکتے ہو اپنا, ویسے فیس دکھا سکتے ہو کیا؟ دیکھیں گل ہے نا ادلائے نہیں سہیب راجہ, آپ کیا بندے یار قسم سے. کیا بھائی میں نے کیا کہا ہے؟ کیمرہ کھولو نمبر دو, آپ لوگ کیوں کر رہے تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ کیمرہ کھولو نمبر دو, اس میں کون سی غلط بات ہے؟ آپ لوگ بتاؤ, آپ لوگ دہشت گرد وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ تم ادھر آؤ میں تمہاری گچی دبا دوں گا. پتا نہیں ہے تو بیٹا, اور پھر اس سے یہ پوچھا کیا ہے کہ سریہ لے کے آؤ گے یا بغیر سریے کے آؤ گے؟ میں تو ہوتا پھرے گا, تو پہلے سمجھا رہا ہوں. نہیں ہوتا پھرے گا, بھائی ہوتا پھرے گا, بھائی ہوتا پھرے گا تو تب بات ہو رہا ہے. وہ بھائی وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ادھر آؤ, وہ دھمکی دے رہا ہے کہ ادھر آؤ میں تمہاری گچی دبا دوں گا. تو اس سے پوچھا گیا کہ سریہ لے کے آؤ گے یا بغیر سریے کے آؤ گے؟ سریہ لے کے آؤ گے نال یا سریے تو بغیر آؤ گے؟ پہلا ایم ڈی جڑا سریے تو بغیر ماسک لا کے آؤ گے یا بغیر ماسک تو آؤ گے؟ سانی صاحب نیچوں ایک آئی ڈی ہے 12 نمبر ہے, اہیر صاحب نے انہوں نے نکال لیا, وہ کہتے 12 نمبر آئی ڈی ہے, 12 لیول ہے 12. اچھا لے لیتے ہیں کال کال. کینیڈا وچ نا میرا دوست ہے یار, فوٹو لائی انہوں نے وہ. جی یہ پورے انہوں نے کھپ ڈال دی, انہوں نے شور ڈال دیا. اور یہ دیکھیں حسینی صاحب روک دیں, یہ معاملہ قانونی قسم کا ہو جانا ہے. یہ نیچے رانا راشد کے کام دیکھیں بھائی, جب وہ دھمکی دے رہا تھا تو تب تمہارے منہ میں جو ہے وہ چھولے تھے, اور جیسے ہی میرا کمنٹ دیکھ لیا کہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو جو ہے حسینی صاحب یہ معاملہ روک دیں, قانونی قسم کا. یعنی یہ چاہتے یہ ہیں, یہ رانا راشد اور یہ اس طرح کے سارے جتنے بھی ہیں جماعت کے یہ جو گنڈوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں, یار براڈ کو شیئر نہیں کر رہے آپ لوگ, پھر میں بند کر دوں؟ نہیں کرنا اگر آپ لوگوں نے تو ٹھیک ہے, پھر میں بند کر دیتا ہوں. بھائی وہ آپ کے بھائی کو یہاں پہ دھمکیاں لگاتے پھر رہے ہیں قتل کی, کہ گچیاں مروڑ دیں گے, اور آپ سب جو ہے نا لوگ اتنا بھی نہیں کر سکتے جو ہے وہ شیئر کر دیں. اچھا حسینی صاحب یہ معاملہ روک دیں. آئیے دیکھیں جی, سنیں آگے. کسائی صاحب ہو گئے ٹھیک ہے, وہ رانے نے کھپ ڈال کے اور یہ بیک گراؤنڈ پہ گیا تھا, اس نے اس کو کال کول کر کے بتا دیا کہ بھائی ریکارڈنگ ہو جانی ہے تمہاری, تم دھمکی لگا بیٹھے ہو, اب نکلو.
अब तुम फौरी तौर पे निकलो, भागो। ये देखो राणा भी उतर गया है, वो भी उतर गया है, ठीक है। ये है इनका गैंग और ये है इनका पूरा सिस्टम। अब वो रिकॉर्डिंग पिछली भी काश किसी भाई के पास निकल आए, जरा वो निकल आएगी, या हुसैनी साहब उसे ले लेंगे, या इनके मॉडरेटर कोई हुआ तो उससे निकल आएगी, जिसमें वो माना है कि मैं जो है वो 2 साल मुजरिम रहा हूँ, जेल में रहा हूँ कनाडा में, और तुम आओ मैं तुम्हारी गिच्ची में रोड़ूंगा। बहरहाल इस रिकॉर्डिंग के अंदर आप देख सकते हैं सुहेब राजा भाई ने उसको बताया कि तुमने ये धमकी लगाई है, उसने उसकी तरदीद नहीं की, ठीक है। इससे भी आपको इशारा मिल जाएगा। अब आगे सुनो। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? अब देखिएगा ये मुझे बात नहीं करने देंगे, ये सारे खप डाल देंगे, राणा भी आ जाएगा। दूसरी मुलाकात है मेरी आपकी, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त ये आ गया। दूसरी मुलाकात अता की है। ये एक दोस्त फरमा रहे थे नीचे के कनाडा आओ तो गिच्ची दबाऊंगा। मैं चाहता था ये इसको ना बंद कर दें, ये बंदे किसी और को ले जाते हैं, रिकॉर्डिंग करके आपको भी इन्वॉल्व करेंगे। बिल्कुल ये बहस बंद कर दे। वो जो भी फरमा रहे थे सुहेब राजा किया था पहले, वाली बात करें, छोड़ दें उन्होंने जो भी कहा। आप अपनी दुकानदारी नहीं जमाएंगे आप, प्लीज जी। मैं आप कुछ सवाल है तो कर लें आप। राणा साहब जिस धमकियां दे रहे थे, मेरा तो ख्याल है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर जो भी कोई बात करना चाहे उसको करने देनी। ये अली वाला भाई ने फौरी तौर पे पूछा है कि जिस टाइम ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ, ਠੀਕ है, ਉਦੋਂ क्यों नहीं बोले? हर दफा ਤੁਸੀਂ बचान आ जाते हो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मैं दिखाऊंगा ये राणे की शक्ल, तो मैं दिखाऊंगा, मेरी जॉब को खतरा है। तेरे जैसे गुंडे और दहशतगर्दों के सपोर्टर को जॉब पे रखा, पता नहीं किस कंपनी ने हुआ है। जब वो धमकी दे रहा था, वो कह रहा था कि मैं गिच्ची मरोड़ दूंगा। राणा साहब आप तब क्यों गिच्ची मरोड़ दी? उसने तुमने नहीं देखा सुहेब राजा ने प्रवोक किया? प्लीज आप जो है कि जब सुहेब राजा ने उसको दखल दिया तुमने नहीं देखा? वो सुना ये क्या रवैया है कि थोड़ा सा किसी आदमी से बात कर ले तो वो धमकियों पे उतर आता है कि मैं गिच्ची मरोड़ दूंगा। फिर ना करे तो ना छेड़े उसको। नहीं जी, कहते जी वो बात कर रहा था, उसकी बात में दखल दिया है तो ठीक है, उसने दे दी धमकी मारने की। तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या रवैया है कि अहमदियों से बात भी करें तो वो धमकी दे देते हैं मारने की। तो कहता भाई ठीक है ना, आप ना बात करें। यानी इतने बदमाश हो गए हैं हम कि हमसे बात ना करें। आप हमारी बात के दरमियान में अगर बोलेंगे ना, इंटरप्ट भी करेंगे तो हम आपको कत्ल की धमकी दे देंगे। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। देखिए अहीर भाई, जो आवारा लोग होते हैं ना, उनको हर जगह से जूतियां पड़ती हैं। ये तो इनकी हरकतें ऐसी होती हैं। अब ये देख ले, कोई भी बंदा उसने सरेआम धमकी दी है जान से मारने की, उसकी तरदीद नहीं करेगा। ये है इन अहमदियों का रवैया, अफसोसनाक इस जमात का रवैया। ये सुहेब राजा को जान से मारने की धमकी आज फिर दी गई है जनाब। वो वाकया जो था, हमने पीटते रहे, हम यहाँ चिल्लाते रहे कि खुदा का वास्ता इन लोगों को नथ डालें, वरना ये एक तरीका जो है वो सोसाइटी में एक तरीका शुरू हो जाएगा कि ये तो मारना शुरू कर देंगे मुसलमानों को। अब सेम उस पैटर्न के ऊपर इस बंदे ने पहले धमकी दी कि सुहेब राजा मैं तेरी गिच्ची में रोड़ दूंगा, और सुहेब राजा ने कहा कैमरा ऑन करो। इसने फिर वही बात की, कहता तू भैन का रिश्ता देना है। ये सुन ले जरा, ये पहले ये राणा की बदमाशी सुने, और फिर मैं दोस्तों को आप ब्रॉड को जरा शेयर करें। मैं दोबारा आपको वो सुनाता हूँ उस बंदे के अल्फाज। ये जो आवारा लोग होते हैं वो हर जगह धमकियां दे देते हैं। तो अब गुजारिश है कि क्या हो गया है, मुझे बात कर लेने दें, मैं फिर खामोश होऊंगा, आप सब बात कीजिएगा। मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या हुआ है कि सारे बोलने लग गए हैं। बात करेंगे, बंदे को समझ आएगा। मैं ऐसा आवारा लोगों की हमें तो जो फजल उमर साहब यहाँ पे इल्मी बात करके गए हैं, इतनी इल्मी वो मार्फत की बातें यहाँ पे फूल छावर करके गए हैं, तो वो मूसा साहब अपने बड़े खामोशी से सुने। लेकिन सुहेब राजा आवारा लोगों को हर जगह से जूतियां नहीं पड़ती। हाँ ये तो है, अभी पड़ी है फजल को जूतियां, वो यहाँ से भाग गया। ये बिल्कुल बात हमारा जो गली के कुत्ते ऐसे घूम रहे हैं टिकटॉक पे जमाते हैं अहमदिया के, उनको जूतियां पड़ती है। मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपसे। थोड़ा सा मौका दे दे भाई, ना करें आप इमाम और ये वो इस तरह एक दूसरे के बुजुर्गों पे ना। नहीं, वो तो मिर्जा साहब ने कहा था मेरी जमात से भाई आप भी मिर्जा साहब को छोड़ दें ना, एक दूसरे के बुजुर्गों पे जाएं, तो 10 से हिदायत कर दें भाई। अगर हमारा लोग कितने कुछ समझदार होते हैं ये बताइए। नहीं जी, हुसैनी साहब ने बंदे उतारने शुरू कर दिए हैं, वो एक एक करके उतार देंगे। क्योंकि राणा ने फौरी तौर पे कालें घुमाई हैं, इधर उधर मिन्नत अल्लाह किया है कि मेरी रिकॉर्डिंग होगी हमारी कत्ल की धमकी की, तो प्लीज ब्रॉड को करें बंद।
ہماری جان چھڑائیں. یہ نہیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھ لیا آپ نے, ڈسکنیکٹڈ بائی کریٹر. ٹھیک ہے, اب ایک چیز اور تھوڑی سی دیکھ لیں اور پھر دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دوبارہ جو ہے حسینی صاحب نے مسلمانوں کو, ہمیں سب کو, مطلب جو پارٹی تھے اس میں بیسیکلی ان کو اتار دیا ہے. بعد میں یہ ملے جلے کارنر لیے ہیں جس کے اندر جو ہے, اور اس میں نہیں ان کو بلیم کرتا کہ ان کا کوئی قصور ہے, یہ سارے قادیانی اوپر چڑھ گئے ہیں اور اب ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیں جی دیکھیں حسینی صاحب آپ بڑے بھولے ہیں. بالکل ویسے جیسے کل صفیہ باجی کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے کہ آپ بہت بولی ہیں, آپ کو کچھ نہیں پتا, ہم آپ کو بتائیں گے براڈ کیسے چلانی ہے, چونکہ ہماری چوری پکڑی گئی ہے, ہماری دھمکی پکڑی گئی ہے. اور یہ راشد رانا آپ کی جو دہشت گردیاں ہیں یہ میں دنیا کو دکھا کے رہوں گا. یہ دیکھیں پھر سب سے زیادہ جو ہے نا اس بندے نے مانا, اس نے کہا میں 2 سال کینیڈا کی جیل میں رہا ہوں, سہیب راجہ تو آ صحیح میں تیری گچی مروڑوں گا. یہ راشد رانا اس کا دفاع میں چیخ رہا ہے, گلا پھاڑ رہا ہے. یہ سن لیں. لیں جی دھڑلے سے احمدی جو ہے خواتین و حضرات, یہ دیکھ لیں اور ریکارڈنگ بعد میں یوٹیوب کی آڈینس دیکھے گی. 1 ہفتہ پہلے ہی ہم نے وہ ویڈیو یہاں پہ یوٹیوب پہ چلائی ہے جس میں جماعت احمدیہ کے افراد مسجد کے اندر گھسے. یہ صاحب بہادر صاحب آ چکے ہیں, یہ اس واقعے کے چشمدیدہ گواہ ہیں, ان سے ہم مزید ڈیٹیلز لیں گے. ہم نے یہاں پہ ایک بندے کو بتایا اور یہ ہمارے لوگ ہمیں کہنے لگے تھے کہ بھائی اہیر صاحب آپ کیوں اتنا اس معاملے کو کھینچ رہے ہیں. میں نے کہا تھا سر یہ رواج پڑ جائے گا, اگر آج ان کو نت نہ ڈالی گئی یہ رواج پڑ جائے گا, احمدیوں کے جگرے چوڑے ہو جائیں گے, یہ جو ہے دھمکیاں لگاتے پھریں گے. جب ان کی پشت بنائی ان کی جماعت کر رہی ہے تو دیکھ لیں آج ایک فضل نامی جو ہے وہ بندہ کینیڈا کا, وہ دھمکی لگا کے گیا. اور یاد رکھیں پچھلے واقعہ میں مسجد والی دہشت گردی میں کینیڈا کا ہی مربی تھا انصر رضا جو اس کی پشت پناہی کر رہا تھا. اب کینیڈا سے بھی جناب قدر کی دھمکیاں مسلمانوں کو, اور اسی بندے کو دی گئی ہیں بائی دا وے, اسی بندے کو جس میں مسجد میں یہ راڈ لے کے گھسے تھے مارنے کے لیے, سہیب راجہ. یہ سنیں جی. یہ صفحہ نمبر 431 ہے. جی آگے وہ اگلی کہانیاں چل پڑی ہیں. میں ایک دفعہ چونکہ صاحب بہادر صاحب ذرا دوبارہ آپ تھوڑے لیٹ آپ نے جوائن کیا ہے, میں یہ آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں, اس کو سنا دوں آپ کو کہ یہ جو کہانی چل رہی ہے جہاں سے میں ریکارڈ کر پایا ہوں. چونکہ میں نے میسج کر دیا کہ سہیب بھائی دوبارہ ذرا پوچھیں اس سے, اس نے بولا کہ میں ریکارڈ کر لوں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے اوپر پورے احمدیوں نے شور ڈال دیا وہاں پہ. یہ سنیں ذرا. یار موسیٰ صاحب ایک منٹ صبر کرو, فضل صاحب نو گل کرن دو. کی تسی کہہ رہے ہو شور مچا دے نے سہیب راجہ کا انٹرویو لینا چاہ رہا ہوں سے آج میں انٹرویو او یار فضل صاحب نال تے گل کر لیں تو موسیٰ صاحب تہاڈا انٹرویو میں دے دینا ایتھے ہی. جی فضل صاحب کی کہہ رہے ہو؟ وہ بابا نال ملنا ہی سنگ میں سا کروں آ جا. اچھا اپنا نمبر لکھو تھلے. کیڑا نمبر میرا؟ ہاں جی ہاں جی ہاں لینا 647 ایک منٹ 647 اگے 2223872 2223872. ٹھیک ہے جی تھلے لکھ دیتا میں اسکرین شاٹ لا. یہ ذرا سنیے گا, یہ غور سے ذرا سنیے گا ادھر صاحب بہادر بھائی, یہ سنیے گا. یہ وہی جملہ ہے جس میں مسجد میں سارا فساد ان لوگوں نے برپا کیا تھا. آپ دیکھیں دونوں واقعات کی کڑیاں دیکھیں کیسے ملتی ہیں کہ سیم وہی طریقہ کار یہ ان لوگوں نے اس گندگی کو اپنا شعار بنا لیا ہے. یہ کہتے ہیں ہم الہی جماعت ہیں اور لو فار آل ہے. یہ سنیں. ٹھیک ہے جی نام کی یہ تڑ ہے ہی نام ہے فضل عمر. ہاں تیرے کو ٹکرا نہیں زندگی جو کہ سے بتا دا. اچھا میں تہاڈا نمبر نوٹ کر لیا, 647 222 3872. یہی ہے نا؟ جدو مرضی آ پتر جدو مرضی. اچھا کیمرہ کھول سکتے ہو اپنا ویسے فیس دکھا سکتے ہو کیا؟ ریفا دینا کوئی دیکھیں گل ہے نا مطلب. لے جی یوسفی صاحب یہ رہا سیم ٹو سیم. آپ کو یہ وہی نہیں نظر آ رہا کہ جو پچھلا واقعہ تھا اس بندے کو آپ لوگوں نے کہا کہ آئی ڈی دکھاؤ تو اس نے کہا کہ تو میرے رشتہ دے رہا ہے. سیم سکرپٹ سیم بات, لیکن ایک سٹیپ جماعت آگے بڑھ چکی ہے کہ اس نے لگائی دھمکی سہیب راجہ بھائی کو کہ میں تمہاری گچی مروڑ دوں گا اور میں 2 سال جیل میں رہ چکا ہوں کینیڈا میں. اور اس کی پشت پناہی کرنے کے لیے میدان میں اترا یہ بندہ. یہ جی بالکل راہر بھائی, یہ تو
ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے. ان لوگوں نے کرائے کے ٹٹو رکھے ہوئے ہیں, یہ جتنے بھی ہیں, کوئی 2 سال جیل بھی ہے. خود ان کا جو خلیفہ مسرور ہے یہ پتہ نہیں کتنے سال جیل میں رکھ, میں غالباً 3 سال یہ بھی جیل کاٹ کے آیا. تو یہ سارے کے سارے دہشت گرد لوگ ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے لوگوں کو پرووک کرنا اور ان کے بعد ان کو اکسانا, پھر ان کو اس جگہ پہ لے آنا جہاں پہ آ کے کس کا. یہ انہوں نے کئی بندے اپنے مار دیے, اپنے بندے, کیونکہ موڑوں پر تو ان کی چلتی نہیں ہے, اپنے ہی بندوں کو مار کر کے وہاں پہ کیس بناتے ہیں اور پھر یہ دوسرے ملکوں میں جا کے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم آپ کو مار دیں گے, گچھی میں روڑ دیں گے, یہ کر دیں گے. بالکل صحیح بات ہے, یہ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں, اپنے چہرے چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ اپنا مکروہ چہرہ چھپا کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے. تو یہ ان کے اندر کی غلاظت اسی طرح باہر آتی ہے جب ان سے بات کی جائے. دہشت گرد جماعت ہے, ان سے جتنا بچ کے رہو اتنا اچھا ہے.